أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. 15ویں پارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. اس کو سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا. یہ نام قرآن مجید میں 15ویں پارے کی آیت 101 میں موجود ہے. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور پھر سورہ اسراء اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا. اسراء کا معنی ہوتا ہے راتوں رات چلنا، راتوں رات سفر کرنا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیونکہ اس میں پہلا لفظ اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ آ رہا تھا. اسرا یہ ماضی کا صیغہ ہے اور سورت کا جو نام ہے وہ ہے سورۃ الاسراء، کیونکہ اسرا ماضی ہے اور اسرا یہ باب فعال کا مصدر ہے. تو اس سورت کے دو نام ہوئے، سورہ بنی اسرائیل بھی اور سورۃ الاسراء بھی. سورہ بنی اسرائیل یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 17 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 50 ہے. یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں کل 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. اسرا کا معنی ہمیں معلوم ہوا راتوں رات لے جانا. چنانچہ اس واقعے میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو معراج کا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں سورۃ النجم کے اندر ذکر فرمایا. واقعہ معراج یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعہ جو معراج ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے دوران بہت سے واقعات دکھائے. اس سورت کی پہلی آیت میں واقعہ معراج ہی کی طرف اشارہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اس دور میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی یعنی فلسطین تک 40 راتوں کا سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، جو کہ اللہ تعالیٰ چند لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد بیان کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل تورات کی مخالفت کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. چنانچہ ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے. انہوں نے علماء اور ان کے سرداروں کو قتل کیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا. دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچا جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا. اور پھر اس وقت
اللہ تعالیٰ نے بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا۔ یہود کی بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کی یہ تاریخ رہی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی کچھ یہ لوگ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور انہیں جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 آداب و اخلاق زندگی کے بیان کیے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک اللہ تعالیٰ نے جو 13 آداب زندگی بیان فرمائے وہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک اہم ترین زندگی کا گوشوارہ ہے، زندگی کے لیے نصیحتوں کا ایک پورا کا پورا پروگرام ہے۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک جن 13 اسلامی آداب و اخلاق کو بیان کیا گیا ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسرا یہ کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، نمبر 4 مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نمبر 5 نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنا کھلا ہاتھ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، نمبر 6 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نمبر 7 جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، نمبر 8 یتیم کے مال میں ناجائز عمل دخل نہ کرو، نمبر 9 وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، نمبر 10 ناپتول میں پورا دیا کرو اور لیا کرو، نمبر 11 جس چیز کے بارے میں تمہیں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، نمبر 12 زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نمبر 13 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں ہمیں بہت سے آداب زندگی کے سکھائے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، یہ ہمیں واضح طور پر 5 اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہارے پاس دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے تو نمبر 1 فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی۔ نمبر 2 وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ نمبر 4 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ نمبر 5 وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے لیے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ آج بھی جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، گھر کے حالات میں ہمیں کچھ پیچیدگیاں نظر آئیں، ہم گھر کے حالات کو درست کرنا چاہیں تو آج بھی آیت نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کیجئے، تلاوت کیجئے، اس میں آنے والے 5 اصولوں پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے حالات کو درست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ماہر نفسیات نہیں ہو سکتا، کوئی ماہر اخلاقیات نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے ہم گھر کے حالات کو درست رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے چند اور عقائد بتائے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، اور دوسرا مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں
ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ ہاں، ہم تمہیں ایک طرح سے نئے سرے سے پیدا کرتے ہیں جبکہ تمہارا وجود نہیں تھا، تو ایسی صورت میں دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی کہ یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم تب ایمان لائیں گے، جیسے آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک یہ باتیں مذکور ہیں، کہ کبھی کہتے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔ کبھی کہتے کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلہا دیں۔ کبھی کہتے کہ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ کبھی کہتے ہیں اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے۔ کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ اگر تم نبی ہو۔ کبھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے کوئی تحریر و ہدایت لے کر آؤ۔ عجیب و غریب قسم کی وہ جو معجزات یا یوں کہہ دیجیے کہ حیران کن باتیں طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیجیے میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہ کہہ سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 سے لے کر 88 تک قرآن حکیم کی عظمت و صداقت کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقاصد بتائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 61-65 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو عزت دی گئی اس کا ذکر کیا اور روح کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، تو آپ کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 78 اور 79 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے کا ذکر کیا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے فرض تھی تہجد کی نماز، بعد میں جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو پھر یہ تہجد کی نماز نفل اور سنت کا درجہ رہ گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 101 سے 104 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا۔ آیت نمبر 105-106 میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے اس کی حکمت بیان کی، اور سورت بنی اسرائیل کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ شریک، ہر طرح کی شرکت سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ اس طرح سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد 15ویں پارے میں سورہ کہف کا آغاز ہوا۔ سورہ کہف یہ عربی میں غار کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک اس میں لفظ کہف بھی آیا، سورت کا نام بھی آیا، اور اس غار والوں کے واقعے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ کہف یہ ترتیبی یعنی قرآن حکیم کی ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 18 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 69 ہے۔ سورہ کہف یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں کل 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف کی الگ سے فضیلت بھی مختلف احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جیسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، سنن نسائی میں روایت موجود ہے، کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سورہ کہف کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں ان کے بارے میں بھی یہی فضیلت آئی ہے، اور پوری سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں بھی فضیلت آئی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا ہو جائے گا، جس کی تشریح علماء نے یہ کی کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ
اس بندے کو پڑھنے والے کو ایک نور عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے وہ گمراہیوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور دجال کے فتنے وہ تو جب آئے گا جب فتنہ ہوگا، لیکن آج کل کے ماحول کے مطابق اگر دجال سامنے نہیں ہے تب بھی سورہ کہف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں اس سے انشاءاللہ اس کے بچوں کو، اس کے گھر بار کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا۔ سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے قرآن مجید کی کل 5 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ ایک تو آپ نے مطالعہ کیا سورہ فاتحہ کا، الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر دوسری سورت جس کا خلاصہ گزر چکا سورہ انعام، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ اور تیسری سورت یہ سورہ کہف ہے جو کہ الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ اور تیسری سورت جو ہے وہ سورہ سبا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ اور 5ویں سورت جو ہے سورہ فاطر، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ تو کل 5 سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں پورے قرآن مجید میں۔ ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ انعام، ایک سورہ کہف، ایک سورہ سبا اور ایک سورہ فاطر۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کے اندر کل 3 واقعات بیان ہو رہے ہیں اور 3 مثالیں بیان ہو رہی ہیں سورہ کہف کے اندر۔ 3 واقعات جو بیان ہوئے اس میں سے ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے جو پورا 15ویں پارے میں ہی، اور دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کا اکثر حصہ 15ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ اس کا وہ 16ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور تیسرا قصہ اصحاب کہف اس سورہ کہف کے اندر وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو کہ پارہ نمبر 16 میں آئے گا۔ تو گویا کہ ہم آج 15ویں پارے کے حوالے سے اصحاب کہف کا ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات کو بھی 15ویں پارے کے خلاصے میں ہم سن سکیں گے۔ پہلا قصہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ دقیانوس بادشاہ جو تھا ان نوجوانوں کو، ایمان والے نوجوانوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور ہر ایسے شخص کو قتل کرتا تھا جو کہ اس کی شرکیہ باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات بھی دی گئی، دوسری طرف ان نوجوانوں کو اس بادشاہ نے، اب ان کی حکومت نے ڈرایا، دھمکایا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی کہ بادشاہ کی جو شرکیہ باتیں ان کو مانو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ نوجوانوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام سورہ کہف ہے اور اس واقعے کو غار والوں کا واقعہ یعنی کہف والوں کا واقعہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دی، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب وہ کئی 300 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، ظاہر حکومت بھی بدل چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا کیونکہ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، وہ کرنسی سکہ بدل چکا تھا اور وہ مشرکوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ایمان والوں کی حکومت تھی۔ ایمان کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر ذکر فرمائی۔ اس قصے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے
اگر کبھی مادیت اور ایمان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا مرحلہ آئے تو اسے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ان نوجوانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مر کر دوبارہ جی اٹھنا، اس کی بہترین مثال بھی اس واقعے کے اندر ہمیں سمجھائی کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے ان کو 300 سال تک اس غار کے اندر پڑا رہنے دیا، نہ کھانے کی ضرورت پیش آئی، نہ پینے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک طرح سے اللہ نے ان کو موت دی ہوئی تھی، دوبارہ ان کو اللہ نے زندہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک دفعہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ اسے ملے گا۔ ان اصحاب کہف کے واقعے کے بعد پھر اگلا واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بھی بیان فرمائی انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں پہلی مثال دی اور فرمایا کہ 2 مردوں کی مثال دیتے ہوئے آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 44 تک اللہ تعالیٰ نے یہ باغوں والا واقعہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کہ انتہائی قیمتی باغ اور پھلوں والے باغ کا مالک تھا۔ ان باغات کے علاوہ مال و دولت کے اور بہت زیادہ اس کے پاس وسائل تھے۔ دولت کی کثرت نے اس انسان کو فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، اسے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ مالداری اسے ہمیشہ حاصل رہے گی، کبھی زوال نہیں آئے گا، اور پھر یہاں تک اس کا خیال تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گی تو مجھے وہاں خوشحالی ملے گی۔ دوسرا مرد جو تھا وہ ایماندار تھا، ایمان والا تھا۔ اس ایمان والے دوست نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، یہ تمہارا مال و دولت یہ خدا نہیں ہے، یہ باغات خدا نہیں ہے، انہیں سب کچھ نہ سمجھو، اللہ کو ہرگز نہ بھولو، اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن وہ جو پہلا باغ کا مالک تھا، دولت نے اس کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہمیں ان آیات کے اندر کہ پھر ایسا ہوا کہ اس متکبر شخص پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا، کہنے لگا اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ پھر اس کے یہ پچھتاوا کوئی کام نہ آیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ہمیں اسباب اختیار تو کرنے چاہیے، لیکن اسباب پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے، اسباب کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مال و دولت اللہ دے دے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مثال سے سمجھایا اور ہمیں بتایا کہ یہ سب نعمتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، یہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ اور اس مثال سے سمجھایا کہ دنیا کی مال و دولت، اسباب آ جائیں، پیسہ آ جائے، اچھے حالات ہو جائیں، باغات ہو جائیں، تو ایسی صورت میں انسان کو فخر و غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک یہ بھی مثال ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمین ہو اور اس میں سے پیداوار اگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان سے ہم نے پانی برسایا، زمین کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ابھاری، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو جاتا ہے، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر دیتے ہیں۔ تو کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسری مثال سے یہ سمجھایا کہ زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری سرزمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے رون دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر بکھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے۔ انسان دنیا کی نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا نہ سمجھے۔ یہ صحت،
یہ جوانی، یہ زندگی، یہ خوشحالی، یہ عیش و عشرت سب عارضی ہیں، کبھی رہتی ہیں کبھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل چیز انسان کا ایمان اور انسان کا عمل ہے جو انسان کے ساتھ آخرت تک جائیں گے۔ یہ صدقہ خیرات ہے، یہ ذکر و تلاوت ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ انسان کے کام آئیں گے۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے تکبر اور غرور کی دی جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا اور کہ ابلیس کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، لیکن کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سمجھایا کہ انسان کو شیطان کی طرح گھمنڈ میں، فخر میں، غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ان تین مثالوں کے بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 15ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے سبق دیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 15ویں پارے کے اختتام تک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ پھر 16ویں پارے کے آغاز میں بھی حضرت موسیٰ اور خضر کے اس واقعے کا کچھ حصہ موجود ہے۔ یہ دوسرا واقعہ، پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا سورہ کہف میں، اور اب دوسرا واقعہ جو آ رہا ہے وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع دی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یہاں ابھی سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تشریعی دیا تھا، علم شریعت دیا تھا، یعنی زندگی گزارنے کا علم، یہ راہ ہدایت، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا علم دیا تھا۔ لیکن خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ تکوینی علم کہتے ہیں یہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، اب آگے جا کر ایسا ہوگا، یہ حالات بنیں گے۔ یہ تکوینی علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ نے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، لیکن انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر علیہ السلام نے آپ مجھ سے سوال کوئی نہیں کریں، وعدہ کر لیا۔ لیکن پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی جو اچھی بھلی کشتی تھی اس کے ایک تختے کو اکھیڑ ڈالا، اور جس کے مالکان نے اس کشتی میں ان دونوں کو بغیر کرائے کے بٹھایا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر الجھے کہ ایک بغیر کرائے کے ایک بندے نے بٹھایا ہے، احسان کیا ہے، اور اسی کے کشتی کے ایک تختے کو اکھیڑ ڈالا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک گاؤں میں گزرے موسیٰ اور خضر، تو ایک بوسیدہ دیوار تھی، وہاں اس گاؤں والوں نے ان کا اکرام بھی نہیں کیا، کھانا وانا بھی نہیں کھلایا، لیکن ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار تھی، اس کو بغیر پیسوں کے حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ ٹھیک کر دیا، دوبارہ تعمیر کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے، بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے واقعے پر بھی کہا کہ ایسا کیوں کیا، دوسرے واقعے پر بھی کہا ایسا کیوں کیا، تیسرے واقعے پر بھی پھر بول اٹھے کہ ایسا کیوں کیا۔ اب جب تیسری دفعہ سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان تینوں واقعات کی اصل حقیقت حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے بیان کروائی اور کہا کہ کیا وجہ تھی۔ اب دیکھیے گا تکوینی علم کہ آگے چل کر کیا ہونا تھا، یہ علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ وہ کشتی کے تختے والا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ کشتی کے تختے کو اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے جہاں کشتی نے جانا تھا وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بندے کھڑے تھے، ان کا یہ طور طریقہ تھا کہ جو صحیح سالم اور نئی کشتی آتی تھی اس کو زبردستی چھین لیتے تھے۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اس میں تختہ اکھیڑ کر ایک عیب پیدا کر دیا تو اب یہ کشتی ان ظالموں کے ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی، ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔
پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ بچے کو اس لیے قتل کیا تھا میں نے کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ ایک کفر کے اندر مبتلا کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بڑے نیک والدین ہیں اور کہیں یہ بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا حکم دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو اور اولاد دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ بھی ایک تکوینی علم تھا۔ پھر تیسرے واقعے کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی جو آیات میں موجود ہے کہ میں نے کیوں وہ گرتی ہوئی دیوار تعمیر کی، حالانکہ وہاں کے لوگوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اکرام نہیں کیا ہمارا۔ اس لیے کہ گرتی ہوئی دیوار جو تھی وہ اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا انہیں بچوں کے لیے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کروا دیا تاکہ یہ جوان ہونے کے بعد اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس سے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اگر عجیب و غریب واقعات اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے تو اس میں بڑی حکمت اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ کہف کا وہ حصہ جو کہ 15ویں پارے کے اندر تھا اس کا خلاصہ مکمل ہوا، 16ویں پارے کا آغاز، اور اس میں بھی سورہ موسیٰ اور خضر کے واقعے کا کچھ حصہ بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔